بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا۔ سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات میں بھی امن کے لیے فعال کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ وفد فرانسیسی سفیر سے بھی ملا، بھارتی جارحیت پر موقف بتایا، کہا فرانس جنگ بندی کا تسلسل یقینی بنائے۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا، سچ یہ ہے بھارت جنگ ہار گیا۔ انڈیا کا مذاکرات سے انکار کا مطلب حالات سازگار نہیں۔ بھارتی ہٹ دھرمی پر عالمی برادری سے رابطے کر رہے ہیں۔ بھارت کو حملے کا شوق ہے تو ہم بھی تیار ہیں، پاکستان کا دو ٹوک پیغام۔ دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور بھارت فنڈنگ کر رہا ہے۔ بھارت کی دہشت گردی میں سہولت کاری کے ثبوت ہیں۔ بلاول بھٹو کی اقوام متحدہ میں پریس کانفرنس، کہا بھارت کی آبی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی ہماری لائف لائن، بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ بھارت نے پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا۔ بھارتی جارحیت کے جواب میں پاکستان نے اپنا بھرپور دفاع کیا۔ ان کے 6 طیارے مار گرائے۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ بات چیت کے دروازے بند کرنے کے مترادف ہے۔ بھارت کو مذاکرات کا ماحول بنانا ہوگا، پاکستان تیار ہے۔ پانی کا ایک ایک قطرہ پاکستانی عوام کا حق، بھارت نے پانی روکا تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ جارحیت پر وہ سبق سکھایا قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مزید کوئی حرکت کی تو پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام۔ پشاور میں قبائلی مائدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا، خیبر پختونخوا میں امن ہر قیمت پر قائم رکھا جائے گا۔ NFC ایوارڈز میں KP کے حصے میں کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ملک کی ترقی کے لیے بڑے اور کڑے فیصلے کرنے ہیں۔ پانی کے مسئلے پر چاروں صوبوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ ملک کی دفاع اور سالمیت کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ بھارتی جارحیت کے دوران سیاسی اختلافات بلائے طاق رکھ کر اتحاد کا ثبوت دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا جرگے سے خطاب۔ وفاق سے صوبے کے بقایا جات کی ادائیگی کا مطالبہ، کہا حکومت سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے سے گریز کرے۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کا نام سرنڈر مودی رکھ دیا۔ کہا امریکی صدر نے ایک اشارہ کیا تو مودی نے کہا جی حضور، کیونکہ انہیں سرنڈر والی چٹھی لکھنے کی عادت ہے۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت آج ہوگا۔ بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ قومی ترقیاتی پلان، PSDP، میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ IMF سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامند۔ غیر ترقیاتی اخراجات میں نمایاں کمی اور سبسڈی غریب طبقے تک محدود کرنے کا مطالبہ۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,300 ارب مقرر کرنے پر اصرار۔ نان فائلرز کے لیے بیرون ملک سفر، گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر مکمل پابندی کی تجویز۔ دفاعی بجٹ میں اضافے پر اتفاق۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $80 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے لیے وسطی ایشیائی ریاستیں یورپ کا گیٹ وے بذریعہ ریل اور سڑک دیگر ممالک سے تجارت بڑھانا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی تہران میں ازبکستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے ملاقات۔ مشترکہ اقدامات پر بات چیت۔ عبدالعلیم خان نے ترکمانستان کے وزیر ٹرانسپورٹ سے بھی ملے، کہا خطے میں تجارت کے لیے ٹریڈ کوریڈورز بنانا ہوں گے۔ وفاقی وزیر کی ایران اور قازقستان کے وزراء سے بھی ملاقاتیں، بولے ECO کانفرنس سے خطے پر مثبت اثرات ہوں گے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان مواصلات کے شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ کروڑوں ڈالرز کی مبینہ کرپشن کا الزام، سابق چیئرمین نادرا سمیت 12 افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ اسمارٹ کارڈ پروجیکٹ میں مالی بے ضابطگیوں کا بھی الزام۔
FIA हुकाम के मुताबिक मुकदमा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की निशानदही पर दर्ज किया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जल्जले के शदीद झटके। कायदाबाद, शाह लतीफ, भैंस कॉलोनी शामिल। जल्जले की शिद्दत 3.1, गहराई 80 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले के बायस अवाम खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कराची में मलीर जेल से कैदियों के फरार का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी के दफात भी शामिल। 216 में से 89 कैदी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। IG जेल खानाजात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। DIG हसन सहतो और सुपरिटेंडेंट जेल अरशद शाह मुअत्तल। मोहम्मद असलम मलिक DIG जेल खानाजात मुकर्रर। मफरूर कैदी सरेंडर कर दें वरना संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की वार्निंग। शर्जील मेमन का कहना है वापस ना आने वाले कैदियों को 7 साल सजा होगी। वाकया दहशतगर्दी नहीं। कमिश्नर कराची और एडिशनल IG पर मबनी इंक्वायरी कमेटी कायम। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना को कत्ल करने वाला मुल्जिम फैसलाबाद से गिरफ्तार। एतराफ जुर्म भी कर लिया। मुल्जिम उमर सना यूसुफ से दोस्ती करना चाहता था, बार बार इनकार पर कत्ल कर दिया। IG इस्लामाबाद का कहना है कातिल का सुराग लगाना बड़ा चैलेंज था। 113 CCTV कैमरों की फुटेज से मदद ली गई। बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में मुलविस आलमी गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। सरगना जर्मन बाशिंदा निकला। तलाश की कोशिशें जारी। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं मुल्जिमान बच्चों की वीडियोस डार्क वेब पर फरोख्त करते थे। 10 बच्चे बाजियाब करा लिए। गजा में गली गली मौत, इसराइली दरिंदगी की इंतहा। सेहूनी तैयारों की वहशियाना बमबारी। इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनियों पर फायरिंग। 28 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में जगह जगह दर्दनाक कहानियां। माँ और बच्चे गम की तस्वीर। एक दिन मजीद 58 फलस्तीनी शहीद। तादाद 54,510 हो चुकी। सेहूनी तैयारों की शाम पर भी रात भर हमले। असलहा डिपो तबाह करने का दावा। अमेरिका की ईरान को फिर धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने जोहरी मुआहदे पर ईरान को तजवीज़ भेजी है। तेहरान ने तजवीज़ मंजूर ना की तो उसे संगीन नताइज का सामना करना होगा। रूस पर भी मजीद पाबंदियों की धमकी। खित्ते में अमन और सलामती चाहते हैं, अपने जोहरी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा धमकियों से खौफजदा हैं, ना ही अमरीकी दबाव के सामने सर झुकाएंगे। ट्रैफिक जाम का तोड़ साइकिल। लंदन में शदीद ट्रैफिक के बायस इंग्लिश टीम के खिलाड़ी साइकिल पर स्टेडियम पहुंचे। कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा बस ट्रैफिक में फंसी तो साइकिल पर आने का फैसला किया, इसीलिए वेस्ट इंडीज की टीम से पहले पहुंचे। और ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त। रात को भी मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। लाहौर में अंदरूने सिंध और राजनपुर से लाए ऊंटों के चर्चे। मुल्तान की मवेशी मंडी में तुर्किश दुम्बों की एंट्री।